یہ ہے توبہ کی تعریف، یہ ہمارے جیسے گدھوں کے لیے۔ لیکن اگر یہی لفظ توبہ کسی نبی کے لیے استعمال ہو، فتاب علیہ، تو پھر اس توبہ کے معنی کم سے کم نفیس لغت میں جو لیے جائیں گے وہ ہوں گے توجہ الی اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جی، کیونکہ معنی استعمال ہوں گے حیثیت ذاتی کے مطابق۔ یہیں پر کچھ لوگوں کو علم کا بخار ہو جاتا ہے۔ ہاں لغت میں یہ لکھا ہے، کاہے کی لغت، ساری لغتیں تو وہاں سے، پہلی لغت جو عربی کی لکھی گئی کتاب العین، پہلی لغت جو عربی کی لکھی گئی کتاب العین، تو خیر جانے دیجئے، وہ لغت کی تاریخ الگ موضوع چھڑ جائے گا، کبھی اس پر بات ہوگی، اس مطلب میرا مقصود نہیں ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ خلق کے 7-8 معنی ہیں، خلق کے ظاہر کرنا، پیدا ہونا، آدم سے وجود میں آنا، نمایاں وغیرہ وغیرہ 7-8 معنی۔ مگر یہ لفظ خلق جب بے حیثیت مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے عدم سے جامع وجود میں آنا۔ اور جب یہ لفظ خلق ان کے لیے استعمال ہو جو کہیں اول ما خلق اللہ نوری، تو وہاں خلق کا مطلب عدم سے وجود میں آنا نہیں ہوگا، عدم سے وجود میں آنا نہیں ہوگا، وہاں خلق کا مطلب ظاہر ہونا ہوگا۔ اس لیے کہ جب وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نور سے خلق کیا، تو اس کے نور کو عدم نہیں ہے، پھر خلق کا ترجمہ ظہور ہوگا، پھر خلق کا ترجمہ ظہور ہوگا، اور جب ظہور ہوگا تو ظہور کا لازمہ یعنی قبل ظہور غیب ماننا پڑے گا، اور جب غیب ماننا پڑے گا تو وہی شہود کی دلیل ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہاں دیکھیے فصل ممیز بھی رکھا، کوئی اشتراک نہیں، اتنی بات تھی سرکار ایک لفظ بشر پر، گفتگو یہاں تک چلی، اب مجھے موڑنا ہے دوسری طرف موو کرنا ہے ورنہ اسی پہ بات ہو جاتی۔ صرف اور صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں سرکار کہ بشر کے معنی ہمارے لیے جب استعمال ہوں گے تو کچھ اور ہوں گے، ان کے لیے ہوں گے تو کچھ اور۔ بشر کی لغت پر بات نہیں کرنا، مگر اتنا عرض کر دوں کہ انا بشر مثلکم، کوئی اشتراک، پیرایا لباس کی بات ہے، کیونکہ بشر مادے کا نام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بشر مادے کا نام نہیں ہے، لباس کا نام ہے۔ بشر مادے کا نام نہیں ہے، لباس کا نام ہے۔ بشر مادے کا نام نہیں ہے، لباس کا نام ہے۔ آیات قرآنیہ اس سلسلے میں موجود ہیں، یہ میرا موضوع سر دست نہیں ہے اس لیے میں ادھر سے عدول کر رہا ہوں۔ بشر لباس کا نام ہے، مادے کا نام نہیں، کیونکہ اگر مادے کا نام ہوتا تو پھر کہیں کہا گیا بشرم من طین، کہیں کہا گیا من الماء، ہم نے پانی سے بشر خلق کیا، کہیں کہا مٹی سے بشر خلق کیا، جبریل کو بھیجا تو کہا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے جبریل کو مثل بشر یعنی سویہ ٹھیک ٹھاک باقاعدہ بشر بنا کے بھیجا۔ تو اب آیات قرآنیہ کی روشنی میں نوری بشر، پانی والا بشر،
مٹی والا بشر، اس کا مطلب پیکر کا نام بشر ہے، مادے کا نام بشر، لباس کا نام بشر۔ اور اہل لغت نے ساری طاقتیں صرف کرنے کے بعد جو گتھی سلجھائی وہ یہ ہے سرکار، اسے بھی سنتے چلیے آپ سمجھ خراشی نہ ہو تو، آمدم برسر مطلب وہ اتنی بات ہے کہ بشر کے معنی ہے صاف ہونا، صاف شفاف، چونکہ اور جو جانور ہیں حیوان ان کی جلد پر بال ہوتے ہیں اور انسان کی جلد جو ہے صاف ہے، جانوروں کی طرح بال نہیں، اس لیے اسے تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ آ جائیے آئیے بارے دیگر صلوات ارشاد فرما دیں محمد و آلہ محمد پر۔ ایک بار اور سب مل جل کے صلوات پڑھیں۔ اجازت قبول۔ تو بشر کے معنی ہے خالص جلد والا، چونکہ اور ان جانوروں کی جلد جو ہے وہ بھری ہوتی ہے بالوں سے، اس لیے بشر کہا گیا۔ اب بشر کیسا؟ اب ایک بات اور سن لیجئے یہاں پر اشارتاً، تاکہ کل اس پر بات ہو جائے، آج چھڑتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم، یہ تسبیح معرفت کا دوسرا ورد ہے آج ہماری مجلس میں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس خلق فسوی کا لطف لیجئے۔ سبح شدت کے ساتھ امر ہے، سبح اسم اس کا مفعول، تسبیح کرو۔ سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی، کیسا رب؟ سبح تسبیح کر، کائے کی؟ اسم کی، کس کے اسم کی؟ رب کا، اپنے رب کے۔ کیسا رب؟ ربک الاعلی، جو اعلیٰ۔ اعلیٰ کیا؟ کیوں اعلیٰ؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ ایک قرآن کا شعراء سے توجہ چاہتا ہوں، قرآن کا ذرا لہجہ اور تناسب تو الفاظ پر غور فرمائیں، یہ معجزہ ہے۔ کیسا ربک الاعلی؟ اعلیٰ کیا؟ الذی خلق، جس نے تمہیں خلق کیا، نہیں صرف خلق نہیں، فسوا، اور سیدھا کیا، خلق کیا اور سیدھا۔ ابھی اس کی لطافت محسوس کیجئے، یہ میں عرض کر رہا تھا مابل اشتراک کیا ہے۔ یہ جانور جو ہماری جنس کے چوپائے ہیں حیوان، ان میں اور ہم میں ایک حیوانیت اشتراک ہے، مگر فصل ممیز کیا ہے؟ وہ چلتے ہیں یوں چار ہاتھ پر، ہمیں سیدھا کیا، خلق فسوا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اپنے رب کے نام کی، جس نے تمہیں خلق کیا اور سیدھا کیا۔ تسبیح کا حکم آگے ثابت کروں گا میں گفتگو میں کہ تسبیح سے مراد تسبیح زہرا ہے۔ بی بی زہرا کی تسبیح کرو، کس بات پر؟ اس لیے کہ سیدھے کھڑے ہو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے گفتگو کہاں سے کہاں پہنچی؟ فصل ممیز، وَيُوحَىٰ إِلَيَّ، اور وحی سے الگ کیا۔ اب مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب متن دو حصوں میں رکھیے، انا بشر مثلکم، بشر ہوں، یہ مقام انکساری ہے، یہ مقام ہے۔ دیکھیے دونوں چیزوں کا ایک گفتگو میں امام حسین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ فرما رہے ہیں، اور اس خطبے میں آپ نے ایک فلو میں ایک تسلسل کے ساتھ انا 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 میں یہ میں یہ میں یہ میں یہ میں یہ میں یہ میں یہ۔ وہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے آباء و اجداد نے تو اس انا یعنی کبر کو منع کیا ہے کہ میں یہ میں یہ میں یہ، اور آپ یہ بار بار اپنے لیے انا 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 انا۔ تو مولا فرماتے ہیں خاموش ہو جا،
یہ کبر نہیں ہے، یہ عزت نفس ہے، مگر اسے تو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ عزت نفس ہے مگر اسے تو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی صورت سے چھٹے امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام تشریف فرمائے، اور کوئی آیا، اس نے مزرعہ کا حساب دیا، زمین کا، جائیداد کا، کھیت کا، کھلیان کا، اور وہ چلا گیا، پھر آیا صاحب، اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ تو صاحبان عقبہ ہیں، آپ تو اولیاء اللہ ہیں، یہ آپ سے زمین جائیداد، چشموں باغات اور یہ ساری چیزیں آپ میراث میں چھوڑتے ہیں، ان سب چیزوں سے آپ کا کیا لینا دینا؟ وہی ذہنیت تھی، وہ کہا تھا کہ انبیاء کا مال جو ہے وہ صدقہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، لیکن وہ ذہنیت پالش ہو کے آئی تھی۔ جی، ذہنیت ہر چیز، ایک زمانے میں بیعت کا سوال تھا، اب وہی چیز ماڈرن ہو کے بدعت کی شکل میں آئی، اب وہی چیز آگے بڑھ کے مقصریت کی شکل میں آئی، تو یہ فکریں پالش ہوتی رہی ہر دور میں۔ تو پالش ہونے کے بعد امام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، کیا کہا؟ ہم یہ زمین جائیداد یہ کیوں سمجھتے؟ تو فرماتے ہیں سرکار، ہم یہ جائیدادیں، زمینیں، یہ میراث میں اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تمہارے جیسے لوگ ہماری اولادوں کو تنگ دستی اور افلاس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں۔ اور اس دیکھیے، فکر حرکت بقدر ہمت اوست، ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی نہیں، روایت کے کلیکشن کا اور مطالعے کا بھی اپنا اپنا ذوق ہے، ہاں کون کسے کیا روایت ملتی ہے، ہمیں کوئی تنقیسی روایت نہیں ملتی، اور ملتی ہے تو فرسٹ سائیڈ وہیں اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کے مسئلے میں روایتیں حجت نہیں ہیں، کتابیں حجت نہیں ہیں، ٹائٹل حجت نہیں ہے، تمغے حجت نہیں ہیں، آیے تطہیر حجت ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ہاں آیے تطہیر حجت ہے۔ تو روایت کا فیصلہ درایت لہجہ تطہیر سے ہوگا۔ روایت تشریف لائے، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ ایک بار اور صلوات ارشاد فرما دیں محمد علیہ محمد۔ وَيُوحَى إِلَيَّ، وَيُوحَى إِلَيَّ کہہ کے جس طریقے سے عزت نفس کو نامحرم نہیں سمجھ سکتا، اسی طریقے سے مقام انکساری کو ناآشنائے زبان وحی نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ وَيُوحَى إِلَيَّ، وَيُوحَى إِلَيَّ، اور کل میں نے عرض کیا تھا، جو تھے وہ تھے کہ الہ کا خاصہ ہی یہ ہے کہ انتہا کے معنی دیتا ہے۔ وَيُوحَى إِلَيَّ کہہ کے کلی طور پر بشریت سے فصل ممیز قائم کیا کہ دیکھو ہماری شکل بشر ضرور ہے، یعنی ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں، ہم تمہاری طرح احمق نہیں ہیں، سفی نہیں ہیں، محض شکل بشر ہے۔ کیوں؟ میں نے جو پہلے بات عرض کی، ورنہ یوں بھی ہوتا کہ تم ہماری طرح، مگر یہ نہیں ہے، کیوں؟ قانون قرب و بود یہی ہے۔ خیر سمیٹ رہا ہوں موضوع کو، اور وَيُوحَى إِلَيَّ کہہ کے ساری بات ختم کر دی۔ اب دیکھیے، ان سے جو لباس مخصوص ہو گیا، وہ لباس، صرف لباس، شہزادی سلام اللہ علیہ، ایک بار صلوات پڑھیں شہزادی کے نام۔ لباس کا خاصہ یہ ہے، لباس کا، کہ ایک پارچہ لباس زید نامی یہودی کی عورت کے یہاں بی بی نے رکھوا دیا،
اور جب حجرے میں روشنی پھوٹی تو زید نے اپنی زوجہ سے پوچھا کیا ہے؟ روشنی ہی روشنی محسوس کر رہا ہوں، نور؟ کہا ہاں، شہزادی کا ایک پارچہ لباس ہے جو رکھا ہوا ہے۔ 80 یہودی مشرف و اسلام ہوئے، نور کہاں سے ظاہر ہوا؟ لباس سے۔ تو جس سے مس ہونے والا لباس اثر نور قبول کرے، جس سے مس ہونے والا لباس اثر نور قبول کرے، اس کے بارے میں کیا بات کریں؟ اگر نور بھی کہیں تو تعریف کرنا محال ہے۔ اگر نور بھی کہیں تو تعریف کرنا محال ہے، ہو سکا تو کل بات کروں گا اس پر۔ لباس لیکن ظہور اثر کے لیے اتصال شرط ہے، یہ قانون ہے۔ ظہور اثر کے لیے اتصال شرط ہے، اور یہ اعزاز ہے صرف بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اچھا، آپ کے دادا کمشنر تھے، لکڑ دادا کلکٹر تھے، آپ اگر نکلیں ابھی سڑک پہ اور کہیں میں ان کا پوتا ہوں تو کیا کچھ ملے گا آپ کو؟ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے، یہ ان کا خاصہ ہے۔ انبیاء کی اولادیں پتہ نہیں کتنی ہیں، نسلیں چلیں پوری نبی تھے، نبوت رہی، ختم ہو گئی، بس بات ختم، چیپٹر کلوز۔ لیکن شہزادی کا صدقہ اس نسبت کا ان کی اولاد پر صدقہ قیامت تک حرام رہے گا، قیامت تک صدقہ حرام رہے گا۔ ایک بنیادی فرق دیکھیے، دو جملوں میں بات ختم بھائی، دوسرے طریقے سے مت لیجئے گا، غلط ڈھنگ سے کوئی لے تو وہ اپنا ذمہ دار ہوگا، مجھے اس کا کوئی وہ نہیں۔ اولاد آدم پر صدقہ حلال، اولاد آدم پر صدقہ حلال، ان کی اولاد پر صدقہ حرام۔ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آدم کی اولاد پر صدقہ اس لیے حلال کہ آدم ان کے صدقے میں پیدا ہوئے، ان کی اولاد پر صدقہ حرام، یہ کسی کے صدقے میں پیدا نہیں ہوئے، کائنات ان کے صدقے میں پیدا۔ اور وہ بات اب بھی رہ گئی سرکار جو میں عرض کر رہا تھا، الکلام یجر من الکلام، فإن المرء مخبون تحت لسانه۔ نقیض، اجتماع نقیض، محال عقلی، یعنی دو ایسی چیزیں، یہ اس کی آسان مثال یوں لے لیجئے، ابھی کچھ لوگوں کو بھوت سوار ہے، کوئی فضائل پڑھ دیے کسی طرح کے کا غلو ہو گیا، یہ پڑھ دیا کا غلو ہو گیا، جبکہ قابلیت کا ہوا کتنا ہی ہو، مگر یہ تو ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں، پکی بات، ڈیفینٹ، آتا جاتا کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ کلیہ ہے منطق کا کہ اجتماع نقیضین محال عقلی ہے۔ غلو وہاں ہوگا جہاں علو نہ ہو، امکان غلو وہاں ہے، امکان غلو وہاں ہے جہاں علو نہ ہو۔ علو اور غلو یہ دو چیزیں ایک جا جمع نہیں ہو سکتی۔ اجتماع لکھ لیجئے، اجتماع نقیضین محال عقلی ہے،
قابل ہونے کا دعویٰ کتنا ہی کچھ کرے. غلو ہے، یہ غلو ہے، وہ غلو. اور اسے شاگردان جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ہاں دیکھیے. جناب ترماح بن عدی علیہ السلام جب ان سے پوچھا حاکم شام نے، کم وقت نے بے شمار، تو آپ نے برجستہ کسی طرح کی تمہید کوئی بات نہیں کی، لمبی چوڑی بات سے کچھ فائدہ نہیں، بس سمپل سی لغت پہ بات کی. لغت دربار شام میں لغت پڑھائی جناب ترماح بن عدی نے. ارے تو کیا بات کر رہا ہے، تیرا نام تو اوف سے مشتق ہے. اوف کہتے ہیں کتوں کے اس بھونکنے کی آواز کو جب وہ کئی کتوں کے بیچ گھر جاتا ہے. تو بات کر رہا ہے، مولا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ تیرا نام اوف سے مشتق ہے اور میرے مولا کا نام علی علوف سے مشتق ہے. اب واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نہ یہ میرا موضوع ہے، مگر ایک جملہ سن لیجئے، خطبہ اکرام کی نظر کرتا ہوں. جب جناب ترماح بن عدی چلے تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تماشا ہے، علی کی طرف سے کوئی نہ کوئی خطیب و شاعر آتا ہے اور مجھے گنگا اور عاجز کر کے چلا جاتا ہے، اور تم سب تماشائی بنے کھڑے دیکھتے رہتے ہو. کل کا علی کا دشمن بھی علی کی طرف سے آنے والے خطیبوں اور شاعروں سے پریشان تھا. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. کوئی نہ کوئی آتا ہے، مضمون سمیٹ دوں گا، باتیں بہت رہ گئی، انشاءاللہ کل بات ہوگی. کوئی نہ کوئی علی کی طرف سے آنے والا خطیب و شاعر میری نیند اڑا کے چلا جاتا ہے. دیکھیے کل کا علی کا دشمن بھی علی کی طرف سے آنے والے خطیبوں اور شاعروں سے پریشان تھا. تو سرکار اجتماع نقیضین محل عقلی ہے، یہاں پہ بات چل رہی تھی. تکلموا وتعرفوا، طبیعتیں باغ ہو جائیں تو دعا دے دیجئے گا. تکلموا وتعرفوا فإن المرء مخبون تحت لسانہ. پوری مجلس ترجمہ میں چلی گئی. مخبون تحت لسانہ، اب دو حصے ہیں کلام کے، تکلموا وتعرفوا الگ، اور اس کے بعد فے کے ساتھ فإن المرء مخبون تحت لسانہ. کلام کرو تاکہ تمہاری معرفت ہو، کیونکہ انسان ایک مطلب میں نے کل عرض کیا تھا، چھپا ہے اپنی زبان کے نیچے. اس کا مطلب کیا ہے سرکار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولو تاکہ تم چھپے ہوئے نہ رہو. اور فرمایا بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی بہت توجہ. کیوں؟ فإن المرء مخبون تحت لسانہ. اب یہ ثمرہ ہے کلام کا. تکلموا وتعرفوا، یہ حکم ہے، اور تکلموا کا نتیجہ تعرفوا، کلام کرو تاکہ تمہاری معرفت ہو. کیوں؟ اب اس کا لازمہ فإن المرء مخبون تحت لسانہ. ایسا نہ ہو کہ تم چھپے رہ جاؤ، پھر لوگوں سے پوچھنا پڑے کس عقیدے کا تھا. فإن المرء مخبون تحت لسانہ. اس کو پڑھیے، پھر اس کو پڑھیے، تکلموا وتعرفوا، بولو تاکہ تمہاری معرفت ہو. اب حدیث سے حدیث کو مربوط کیجئے، انتباہ جسے کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں. کہ ہم علامات شیعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سرکار، لا يتحمل فضائلنا اہل البیت. ہمارا چاہنے والا، جناب ابو بصیر سے مولا فرماتے ہیں، ہمارا چاہنے والا ہمارے فضائل ہم برداشت نہیں کر سکتا. پہیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہا ہم برداشت نہیں کر سکتے تو کون کرے گا؟ کہاں تم ہی تو برداشت نہیں کر سکتے. لا يتحمل فضائل، ہمارا چاہنے والا حمل فضائل نہیں کر سکتا. فضائل برداشت کا سمجھا نہیں سرکار. قربان جاؤں، بتا دیجئے دم گھٹ رہا ہے کہ بتاتا ہوں، کائی چھٹ جانے دے.
اب جو کائی چھٹی کا سرکار جلدی بتائیے ورنہ اٹھ رہا ہے لا یتحمل الفضائل، ہمارا چاہنے والا ہمارے فضائل برداشت، تو فرماتے ہیں مولا کہ سنو، جب بھی ہمارے کسی چاہنے والے کو ہماری کوئی حدیث، ہماری کوئی روایت، ہماری کوئی کرامت، ہمارا کوئی معجزہ، ہمارا کوئی واقعہ پتہ چلے گا تو اسے اس وقت تک چین نہیں پڑے گا جب تک کسی دوسرے شیعہ کو سنا نہ دے۔ لا یتحمل الفضائل۔ پھر پڑھیے تکلموا وتعرفوا، پھر پڑھیے تکلموا وتعرفوا فإن المرء مخبون تحت لسانه، کلام کرو تاکہ تمہاری معرفت ہو، کلام کرو تاکہ تمہاری معرفت ہو، چھپے نہ رہ جاؤ، بعد میں گواہیاں لینا پڑے کس نظریے کے تھے، کس عقیدے کے تھے، کیونکہ حمل فضائل ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے کہ حمل فضائل ہو جائے۔ اب اثر، ظہور اثر اتصال کا لازمہ، اس بات کو مکمل کر دوں سرکار، اور اثر ہمیشہ موصل سے پہچانا جاتا ہے، اور اتصال اگر ہے، اتصال یعنی اگر جوہر ذاتی پایا جاتا ہے فلاسفہ کے نزدیک، تو یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کے لیے تو مشہور ہی ہے، قرآن کے لہجے میں کلام، قرآن کے لہجے میں کلام مشہور ہے، لیکن بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کی نواسی تک علماء لکھتے ہیں، جناب مسکہ سلام اللہ علیہ، ان کی بھی کرامتیں ملتی ہیں، عالم تصرفات، اہل بیت کی بات کیا کرنا، عالم تصرفات، عالم تصرفات، سفر کر رہی ہے، حج کو جا رہی ہے، ناقہ جو آپ کی سواری ہے عاجز درماندہ تھک چکا، اور جب عاجز درماندہ تھک چکا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلی جاتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، کوئی دور جانے کے بعد ناقہ نے چلنا چھوڑ دیا، تھک کے بیٹھ گئے، سر آسمان کی جانب بلند کر کے فرماتی ہے کہ میرے ساتھ اگر یہ سلوک کوئی کرتا تو میں اس کی شکایت تجھی سے تو کرتی مالک، نہ میں اپنے گھر کی رہی، نہ خانہ خدا کی رہی، راستہ اب کیا کروں؟ کہ اتنے میں ایک شخص مہار ناقہ لے کے جنگل سے نمودار ہوا، اور اس نے کہا آپ سوار ہو جائیے، سوار ہو گئی، اور ناقہ آپ کو لے کے چلی۔ اب راوی کہتا ہے میں نے انہیں حج میں دیکھا تیز رفتار ناقہ سے چلی آ رہی، تو کہا آپ ہیں کون؟ راوی بھی سمجھدار تھا، کرامت کا انکار نہیں کیا، یہ واقعے پہ بحث نہیں کی کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، تعارف ذات چاہا۔ یعنی اس زمانے میں راویوں کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ اگر اتصال مرکز معجزات سے ہے تو ظہور کرامت ممکن ہے، اور جب انہوں نے بتایا کہ میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز جناب فضہ کی نواسی ہوں، تو راوی نے اس پر کوئی سوال نہ کیا۔ بی بی کی بات کیا کیجئے، کنیزی کی تاثیر یہ ہے کہ کئی پشتوں تک کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ آخری بات انشاءاللہ گفتگو کل رہی، شہزادی نے فرما دیا، واقعہ تو آپ سنتے ہی ہیں کہ کپڑے درزی کے یہاں ہیں، وہ درزی کے یہاں ہیں تو درزی کے یہاں ہیں۔ بی بی نے فرما دیا میں نے جتنی کتابیں ضرورت بھر پڑھی ہیں، زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں میں، لیکن خرچے بھر حال پڑھی ہیں، مجھے کہیں نہیں ملا کہ بی بی نے حکم کیا ہو، آرڈر کیا ہو، کہا ہو کہ رضوان کو اللہ سے کہا رضوان کو بھیج دے، یا کہیں کو کچھ نہیں، کپڑے کا درزی کے یہاں ہے۔ اچھا رضوان جنت کی بھی مراد بھرائی، ہاں نہ جانے کب سے اسی جستجو میں ہوں گے۔
اب بی بی نے جب فرما دیا تو پھر کہنا پڑا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، جو رضوان جنت ہے، خزنے بہشت ہے، جنت کا رضوان ہونا ایک منصب ہے، حسنین کا درزی ہونا دوسرا منصب ہے، مگر رضوان جنت نے حسنین کے درزی ہونے پر فخر کیا، یعنی رضوان جنت ہونے سے بڑا منصب ہے حسنین کا درزی ہونا۔ اور اب قیامت تک کے لیے رضوان جنت اسی منصب پر فخر کرے گا، اس لیے کہ پرموشن کے بعد پھر کوئی ڈیموشن نہیں چاہتا۔ کہا میں حسنین کا درزی ہوں۔ صدیقہ جو بی بی نے فرما دیا کہ اگر اس دیوار سے کہتے تو سونا ہو جائے تو ہو جائے۔ بس یہیں پہ آگے میں ایک بات کہتا ہوں بھائی، جس کا دل چاہے وہ رشتہ جوڑے، مگر مولا نے فرما دیا کہ اگر دیوار سے کہیں کہ سونے کی ہو جائے تو ہو جائے، کہا وہاں نہیں تھا۔ اور قرآن کی آیت اسی پر صادق ہے، انما امرہ اذا ارادہ، ارادہ خدا کا مظہر یہی ہے، تو وہ کہہ دیا ہو جائے تو ہو جائے، کہا نہیں کہ ہو جائے، حکم نہیں، آرڈر نہیں ہے۔ مولا کا اتنا فرمانا کہ واپس ہو جاؤ ورنہ وہ کہہ دوں گا جو رسول نے کہا تھا۔ اب جسے رشتے جوڑنا ہو جوڑے، مظہر صداقت کل کا نام ہے علی، اور مظہر صداقت کل میں نے اس لیے کہا کہ کف فاطمہ ہے، تو جو معصوم نے فرما دیا وہ فرما دیا۔ اور اس درسگاہ کے تلمیذ جناب مالک اشتر نے یعنی جمل کے بعد جب قیام کیا اس نے ایک زمیندار کے گھر بصرے میں، تو جناب مالک اشتر پہنچے اور تیزی سے داخل ہوئے گھر میں، اور ایک چٹائی تھی اسے اٹھا کے بچھا کے بیٹھ رہے۔ کہا تم نے سنت رسول کی مالک مخالفت کی۔ اب مالک اشتر کو سنت پڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہ تم بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہوئے اور بغیر اجازت کے یہ چٹائی جو ہے یہ بچھائی اور اس پر تصرف کیا۔ آپ نے فرمایا اس گھر میں جا جس حجرے میں چھوڑا تھا رسول نے، وَقَرْنَا، علی کا شاگرد بھی قرآن کے لہجے میں کلام کر رہا تھا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اگر اس حجرے میں بیٹھی ہوتی اور اس حجرے میں میں آتا تو اجازت لے کے آتا۔ وہ ساری شرائط ختم ہو چکے، اور مالک اشتر اس عارف کا نام، میری گفتگو مکمل ہوئی، کہ سب نے قرآن نیزوں پر بلند ہونے کے بعد تلواریں نیاموں میں رکھ لی، کہ سامنے قرآن ہے ہم جنگ نہیں کریں، اور مالک اشتر نے تلوار کا نیام توڑ کے پھینک دیا۔ کہ مالک قرآن سے جنگ؟ کہ عقل کے اندھو، تمہیں نیزوں پر بلند ہونے والا قرآن نظر آ رہا ہے، وہ دوش رسول پر بلند ہونے والا قرآن ناطق نظر نہیں آ رہا ہے۔ علی قرآن ناطق ہے، یہ جو نیزوں پر بلند ہے یہ عمر عاص کا ہیلا ہے۔ تو شاگردان مکتبہ اہل بیت نے مفہوم مودت و مودت سمجھایا۔ گفتگو میں نے مکمل کی، انشاءاللہ کل عرض کروں گا نفس مضمون کی گفتگو، احترام نسبت، یہیں سے گفتگو کروں گا کل۔ اتصال شرط ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور مؤثر سے اثر کی شناخت ہوتی ہے، ظہور اثر لازمی ہے اگر اتصال ہے۔ اس فرش عذاب ہم آپ اتصال کی بنا پر ہی تو بیٹھے ہیں، یہ کہ اتصال ہی تو ہے، اور یہ کتنے قریب کا رشتہ ہے ہمارا۔ اسے تھوڑا سا اگر ہم ٹٹولیں، ابھی کربلا بسائی نہیں ہے حسین نے، ابھی کربلا نہیں بسائی ہے،
نینوا کے زمینداروں سے زمین خرید رہے ہیں اور زمین خریدتے وقت فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جب آئیں تو ان کو مہمان، ابھی بستی بسی نہیں ہے اور ہمارا خیال ہے، ہمارا قصور یہی تو ہے کہ ہم نے کبھی غریب زہرا کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم اس دور سے بھی گزرے جب بنی عباس اور بنی امیہ کے مظالم انتہا کو پہنچے تھے، جہاں نام حسین پا زبانیں کاٹی جا رہی تھی، ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے تھے۔ وہ دور بھی گزرا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ اگر 2 لوگ گھر سے زیارت کو نکلیں گے تو ایک قتل کیا جائے گا، ایک زیارت کر کے۔ لاکھوں سلام ان منچلوں کو جو اس زمانے میں 2 نکلتے تھے، ایک قتل ہوتا تھا، ایک زیارت کرتا تھا۔ کسی کے قلم میں دم ہو تو لکھے ان کی موت خودکشی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کا یہ عمل نہ ہوتا تو ہمیں زیارت حسین کی عظمت کیسے پتہ چلتی کہ زیارت حسین ہے کیا۔ اسی پہ گفتگو 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ بغداد کی رہنے والی ایک بی بی کے حوالے سے مجلسیں ہو رہی ہیں، ذہن میں بات آ گئی، سن لیجئے۔ مال مجلس گریا ہے، رونے کے لیے آقا کا نام کافی۔ بغداد کی رہنے والی بی ناصرہ اس کا نام، صاحب مصائب الابرار نے لکھا، گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے۔ یہ وہ دور ہے متوکل کا جب سپاہی پہرے پر لگے ہیں اور قبر حسین کے زائروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ اور بیری کا ایک درخت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر اگایا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اس سے شناخت کرتے تھے غریب آقا کی قبر کی۔ کلام معصوم میں کتنی وسعت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بیری کاٹنے والا ملعون ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اس وقت سمجھ میں آیا جب قبر امام حسین علیہ السلام پر بیری کا درخت جو شناخت کے لیے اگایا تھا اسے بنی عباس کے حاکم نے کاٹ دیا۔ تو جہاں قبر حسین بے نام و نشان کی جا رہی تھی، اس زمانے میں بغداد سے ایک مومنہ اٹھی، قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو چلی۔ چھوٹا سا بچہ ہے گود میں، اس بچے کا نام بھی ضیاء ملتا ہے کتاب میں۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہی ہے بی بی؟ بس 2-3 منٹ مال مجلس، کہاں جا رہی ہے بی بی؟ کہا اپنے غریب آقا کی قبر کی زیارت۔ کہا تجھے شہنشاہی حکم معلوم ہے؟ کہا جانتی ہوں۔ کہا پھر بھی جا رہی ہے؟ کہا۔ گرفتار کر لیا حاکم کے روبرو۔ کہا یہ عورت جا رہی ہے قبر حسین کی طرف۔ کہا قبر حسین کہاں؟ کہا حکم جانتی ہے ہمارا؟ فرمان کا جانتی ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں پھر بھی جاؤں گی۔ کہا کیوں جائے گی؟ کہا زمانہ چھوڑ دے، کیا ہم بھی اپنے آقا کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم بھی اپنے آقا کو چھوڑ دیں؟ کہا اچھا اگر اتنا ہی اشتیاق ہے تو ایک شرط بجا سکتی۔ کہا شرط بول۔ کہا تیرے بچے کو تیری گود میں ذبح کیا جائے۔ کہا شرط منظور ہے، قبر حسین پہ جانے کا راستہ چھوڑ دے۔ میں نے مجلس ختم کی، چھوٹا سا بچہ مومنہ کی گود میں ذبح کر دیا گیا، سر اس کی آغوش میں ڈال دیا، آسمان کی جانب سر بلند کر کے کہتی ہے دیکھیے کس منزل پر ہے، معراج مودت میں سر بلند کر کے کہتی ہے بار الہ تیرا شکر ہے کہ میرے اور روضہ حسین کے بیچ جو چیز حائل ہو رہی تھی وہ دور ہو گئی۔ میرے اور روضہ حسین کے بیچ جو چیز حائل تھی وہ دور ہو گئی۔ اور اب اپنے بچے کا سر لیا، سر لینے کے بعد پیادہ پا تیزی سے روانہ ہوئی۔ قربانی کے بعد حجابات ہٹ جاتے ہیں، اب جو اتنا بڑا نذرانہ پیش کیا تو حجابات ہٹے، اب جو قبر حسین کے قریب پہنچی تو انبیاء کی صفیں نظر آنے لگی، ملائکہ کی صفیں نظر آنے لگی۔ کہتی جاتی ہے ایک بچہ کیا، اگر اللہ مجھے 1000 اولادیں دے تو بی بی رباب کے اصغر پر قربان کر دیتی۔ یہ کہتی ہوئی
قبر حسین تک پہنچی، ایک بار دور سے آواز دیتی ہے، اے میرے غریب آقا، اے مظلوم آقا حسین، میں دور سے آپ کی زیارت کو آئی ہوں، انبیاء کی صفیں ہیں، ملائکہ کی صفیں ہیں، ان سے کہیے کہ مجھے راستہ دیں۔ قبر حسین سے آواز آئی، راستہ بناؤ، بغداد سے ہماری ناصرہ آ رہی ہے۔ قریب پہنچی، قبر حسین پہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے آقا ضعیف و نادار ہوں، کوئی تحفہ نہیں لا سکی، یہ معمولی سا ہدیہ لائی ہوں، قبول کر لیجئے۔ پائتی اپنے بچے کا سر پائتانے رکھ دیا، قبر حسین لرز گئی، آواز آئی ہے ناصرہ تیرا بچہ جنت میں میری ماں فاطمہ زہرا کے پاس ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الا لعنۃ اللہ علی القوم۔ اللهم لن قتلت عن المؤمنین وقتلت الحسن والحسین علیہم السلام وقتلت اہل بیت نبیک اللهم لن اعداء علی محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب وهوانا فوق هوان وذلا فوق ذل وخزيا فوق خزي اللهم دعهم للنار دعا واركسهم في أليم عذابك ركسا واحشرهم وأتباعهم إلى جهنم صعرا۔ ماتم حسین۔